नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल मुल्क पाकिस्तान इंतहाई बहरान से गुज़र रहा है और हर गुज़रता लम्हा अवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा कर रहा है और हुकूमत है उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी करप्शन लूट मार बचाने की फ़िक्र है, अपने मफादात का उसूल उन्हें अजीज़ है। मुल्क बचता है नहीं बचता, इदारे बचते हैं नहीं बचते, अवाम को कुछ मिलता है नहीं मिलता, ये हुक्मरानों की तरजीह नहीं, ये हुक्मरान है ही नहीं। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है कि कोई चोर जो है वो पेशी पे जा रहा है और पुलिस वाले ने हथकड़ी लगाई हुई है और वो पीछे बैठा हुआ है। ज़ाहिर है वो किसी मजबूरी के तनाजुर में सवारी नहीं होगी, अदालत जाना मजबूरी होगी कोई वजह, तो उस पे नीचे बहुत अच्छा कैप्शन लिखा हुआ है कि जैसे ये चोर अदालत जा रहा है इसी तरह जो है वो आजकल मुल्क की हालत भी है कि चोर मुल्क चला रहे हैं और उनके रखवाले उनके पीछे बैठे हुए हैं। आलमी ताकतें पाकिस्तान को बहरान का शिकार करना चाहती हैं। एक तो बहुत बड़ा अलमिया रमज़ान शरीफ में और रमज़ान शरीफ के बाद भी पै दर पै फैसलाबाद में, गुजरात में, जेलम में, गुजरांवाला में और दूसरे इलाकों में कि इस्लामी मुक़द्दसात पर हमला किया गया। तौहीन आमेज़ गुफ्तगू मुख्तलिफ़ औरतों की तरफ से, मुख्तलिफ़ बंदों की तरफ से हुई और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बिल्कुल हर इदारे ने इस मामले में बेहिसी दिखाई। जहाँ अवाम ने इश्तियाल अंगेज़ को थोड़ा बहुत अवाम ने अपने जज्बात का इजहार किया, वहाँ मजबूरन इंतज़ामिया को हरकत करनी पड़ी, वो चंद लोग गिरफ़्तार हुए, बाकी उसी तरह दनदनाते फिर रहे हैं। तो ये बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश है। इससे मजहबी तबके को हम ख़बरदार करना चाहते हैं हज़रत क़िबला कारी साहब की सरपरस्ती में कि मजहबी तबके को इश्तियाल अंगेज़ी के बजाय थोड़ा बहुत तहम्मुल से, सब्र से इस सारे मामले को जो है वो देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मज़मूम मकासद के ज़रिए इन लोगों को खड़ा करके मजहबी कुव्वतों को दबाने की कोशिश की जा रही है कि मजहबी कुव्वतें मैदान में आएँ और इनको कुचल दिया जाए। तो मजहबी कुव्वतों को, मजहबी रहनुमाओं को इस हवाले से बहरहाल बहुत तहम्मुल के साथ भी और बहुत संजीदगी के साथ भी इन बातों पर सोचना पड़ेगा। और मुक़्तदर हलकों से गुजारिश है कि जब फिर इनके ख़िलाफ़ कोई मुमताज़ कादरी साहब मैदान में आते हैं तो उस वक़्त फिर लिबरल्स को और सेकुलर्स को बहुत आग लग जाती है। हम कहते हैं पहले ही कानून के मुताबिक फ़ैसला करें ताकि हमें मुमताज़ कादरी जो है वो न बनना पड़े और हमें आमिर अब्दुर्रहमान चीमा न बनना पड़े। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो चोर इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत हैं उन्हें सिवाय पैसे के, सिवाय अपने मफादात के और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अदलिया पर वो हमला आवर हैं, फ़ौज पर वो हमला आवर हैं, चंद जर्नैलों को छोड़कर जो नज़रियाती हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जो मुजाहिद सरहद पर हैं, हुकूमत को बिल्कुल उनकी कोई फ़िक्र नहीं कि वो मुजाहिद जो फ़ौजी है जवान शहीद हो रहा है उसके बच्चे किस हाल में गुजारा कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हर मरतबा ये कि कुर्बानी दो, कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। अब तो IMF को भी कहना पड़ा है कि हम ये नहीं कहते कि आप गरीब अवाम पर टैक्स लगाएं, ये हुक्मरानों का अपना फैसला है कि वो हमें कहते हैं हम अपनी अय्याशी नहीं बंद कर सकते, गरीब अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाए रखेंगे। लेकिन अवाम को भी कुछ सोचना होगा कि वो इन चोरों के साथ ही रहेगी या निज़ाम मुस्तफ़ा की जद्दोजहद करने वाले लोगों के शाना बशाना जो है वो साथ खड़े होके अदलिया इस वक्त जो फैसला कानून और आइन के मुताबिक करना चाहती है, जो नाजायज़ असम्बली है यानी 180 मेंबरान हैं और उनमें से भी 50 के करीब मेंबरान वो हैं जो इन जमातों के रहमो करम की वजह से असम्बली में पहुँचे हैं, जिन्हें सिलेक्टेड कह लें, खुसूसी नशिस्त कह लें। और ज़्यादा भौंकती भी अदलिया के ख़िलाफ़ वही औरतें हैं कि जो खुसूसी नशिस्तों पर कौमी असम्बली में आई हैं। अदालतों का एहतराम, इदारों का वक़ार, ये सब कुछ इन्होंने तबाह कर दिया अपने मफादात के लिए। तो ये इंतहाई नाजुक सूरत हाल है और इस पर मज़ीद तबसरा हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिनों मुल्क में जो अफरा तफरी फैली है,
اس کی ذمہ دار حکومت ہے۔ حکومت آئے دن کوئی نہ کوئی بل اسمبلی میں لا کے عدلیہ کے خلاف محاذ آرائی چاہتی ہے۔ عدلیہ کے جج صاحبان بڑی بردباری اور تحمل سے کام لے رہے ہیں۔ ویسے تو انہیں ایکشن لینا چاہیے۔ اگر کوئی ملک کے قانون کو توڑتا ہے، عدالتوں کو بھونکتا ہے، ججوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی فیملیز کو برا کہتا ہے، ان کی تصویریں الٹی پلٹی لگا کے مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اس کے خلاف ججز کو میدان میں نکلنا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے سخت، تاکہ کوئی عدلیہ کو بھونک نہ سکے۔ اگر حکومتی ممبران اداروں کے خلاف بولنا شروع کر دیں تو بتاؤ اداروں کی حفاظت کون کرے گا؟ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ قانون ہاتھ میں نہ لو۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، جب سلیمان تاثیر نے گستاخ رسول کی حمایت کی، کھڑے ہو کے ڈٹ کے کہا کہ میں اس کو چھڑواؤں گا، میں اس کی ضمانت کرواؤں گا آسیہ مسیح کی، تو اس کے خلاف اہل سنت کے لاہور کے علماء مشائخ آئین کے دروازے پہ دستک دی، ایف آئی آر کے لیے تھانہ لوئر مال میں اپلیکیشن دی، لیکن کسی نے حکومت حرکت میں نہیں آئی، کسی نے ایکشن نہیں لیا، تو مجبور ہو کے پھر ممتاز قادری، غازی ممتاز حسین قادری میدان میں نکلا۔ جب وہ میدان میں نکلا غازی بن کے، اس نے مومنانہ جرت کا اظہار کیا، پھر یہی طبقہ، سیکولر طبقہ، لا دین، مذہب بیزار، یہ حکومتی کرندے، اینکر پرسن، باہر کے پے رول پہ پلنے والے اینکر پرسن، سبھی نے کہا کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ بھائی سوال یہ ہے قانون ہاتھ میں کب لیا ہے؟ پہلے تو ہم قانون کے پاس گئے، قانون نے بات ہی نہیں سنی۔ یہی حال اب ہو رہا ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ بھائی جو مقننہ ہے اس کو دائرے کے اندر قانون سازی کا حق ہے، وہ تو کوئی بات ہی نہیں سن رہے، وہ تو کھلم کھلا عدالتوں کا بھی مذاق، دینی قوتوں کا بھی مذاق، اور جو دینی قوتیں میدان عمل میں ہیں ان کے خلاف آئے روز کوئی نہ کوئی سازشیں، اور جو سازشی ٹولہ ہے اس کی شکل مرد کی صورت میں ہو، پگڑی باندھ کے آئے، یا عورت کی شکل میں ہو، جس نے گستاخی کی فیصل آباد میں یا جیلم والے کی، ہم اس کو زیادہ منہ نہیں لگانا چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے ساری قوم کھڑی ہو جائے، اس کے بارے میں ساری امت کو پتہ ہے کہ بھائی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کا جواب ویسے کیا ہونا چاہیے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، قانون حرکت میں آیا، قانون کے مطابق ایف آئی آر درج ہے تو ملک کا قانون خاموش ہے۔ کیا یہ قانون غریبوں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو کمزور طبقہ ہے؟ طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اس کا بدلہ انشاءاللہ یہ قوم اپنے ووٹ کی پاور سے، ان ممبران اسمبلی سے، ان حکومتی کرندوں سے، جب بھی الیکشن ہو، یہ 14 کو ہو یا 4 ماہ کے بعد ہو، ووٹ کی قوت سے لوگ بدلہ لیں گے، اور انشاءاللہ ان کو ایسے بھگائیں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ بھاگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب اور مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ یقیناً اس وقت حالات بہت ہی خطرناک نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ اسمبلی، اور ایسے تاثر دیا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی تو ہے ہی نہیں۔ قومی اسمبلی سے تو 150 ممبر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتیں کہہ رہی ہیں اندر جاؤ، اندر جو سپیکر بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں قبضہ کر کے وہ کہہ رہا میں آنے نہیں دوں گا، اندر کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہا۔ اب باہر جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اسمبلی کا، اسمبلی کی بالادستی، پارلیمنٹ کی سپرمیسی، یہ سب الفاظ انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، اور قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ بھائی پہلے اسمبلی پوری تو کرو نا۔ اسمبلی کی جو سیٹیں خالی ہیں ان کے الیکشن کتنے دن میں ہونے چاہیے؟ آپ کا آئین کیا کہتا ہے؟ آپ آئین کا بھاشن قوم کو تو کھڑے ہو کے اپنے حقوق کے لیے، اپنی توہین کے لیے تو دیتے ہو کہ ہماری توہین نہ ہو کسی صورت بھی۔ ہماری توہین اگر ہوگی تو ہم سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی اسمبلی میں طلب کریں گے۔
ویسے تو خواجہ آصف کو اگر تھوڑی بہت بھی شرم ہوتی تو خواجہ آصف بھی ضیاء الحق کے بوٹ پالش کر کے آیا تھا، اور خواجہ آصف کا باپ صفدر، اور خواجہ آصف خود یہ کہہ چکا، قمر باجوہ یہ کہہ چکا کہ میں ہر رہا تھا، رات 2 بجے میں نے باجوے کو فون کیا کہ میں مر رہا ہوں، اس نے کہا فکر نہ کرو ابھی میں ہوں، میں تمہیں بچاؤں گا۔ تو اس کی سیٹ کا الیکشن رزلٹ روک دیا گیا۔ اگلے دن جا کے دوپہر رزلٹ جب اناؤنس ہوا تو جو خواجہ آصف ہر رہا تھا وہ جتوا دیا گیا۔ اب وہ خواجہ آصف کھڑا ہو کے عدالتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، عدالتوں کو، ان عدالتوں کو جن عدالتوں سے مریم کو ریلیف ملا، جن عدالتوں سے شہباز سپیڈ کو ریلیف ملا، جن عدالتوں سے اسحاق ڈار کو ریلیف ملا، ان عدالتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور ایک تاثر دے رہے ہیں کہ عدالتوں اور پارلیمنٹ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں، صرف چند قابضین جو اس وقت حکومت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی آسان سی بات آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں ہمارا قبضہ بس قائم رہے، الیکشن نہ ہو کسی طرح، الیکشن ہوں گے تو کوئی اور آ جائے گا، الیکشن کے بغیر ہی ہمیں اقتدار مل گیا ہے، بس اب ہمارا قبضہ قائم رکھوایا جائے گا تو جرنیل بھی زندہ باد اور جج بھی زندہ باد، اگر ہمارا قبضہ توڑوانے کی کوشش کی جائے گی تو جج بھی مرد آباد اور جرنیل بھی مرد آباد۔ اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے، جس طرح آج یہ سپریم کورٹ کو بھونک رہے ہیں، سپریم کورٹ کے چند مخصوص ججوں کو جو ان کے خلاف نہیں، الیکشن کروانے کے لیے فیصلہ دے رہے ہیں، جیسے یہ ان کو بھونک رہے ہیں اسی طرح یہ کل آپ کو بھونکیں گے۔ جب حکومت ان کو ہاتھ سے جاتی نظر آئے گی تو یہ آپ کو سہولت کار تو کہنا شروع ہو ہی گئے ہیں کہ سہولت کار ابھی بھی موجود ہیں، اور اس سے آگے بڑھیں گے، وہی گالیاں دیں گے جو گجرانوالے میں نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے آپ کو دی تھیں، جو مریم ہر جلسے میں کھڑی ہو کے دیتی ہے۔ اس لیے اپنا دامن صاف کریں، آپ واقعتاً نیوٹرل ہو جائیں اور سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے لڑنے دیں۔ ان کا دھوکہ اور فریب یہ ہے کہ یہ کم از کم 20 دن ہو گئے یہ قوم کو مذاکرات کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ مجھے پتا تھا، مفتی صاحب کو پتا تھا، حافظ صاحب کو، حافظ لیاقت صاحب کو، ملک کے بچے کو پتا تھا کہ یہ مذاکرات دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو دھوکے باز قیادت ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دھوکے باز قیادت سے نجات عطا فرمائے، کو با کردار، دیانت دار، غیرت مند، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کرنے والی قیادت نصیب فرمائے۔